اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر برکتیں اور رحمتیں نازل فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعوت اسلام کے میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی جو فضیلت ہے، وہ فضیلت تو شاید آپ بھی جانتے ہوں گے، اور آپ ایسے لوگ بھی ضرور ہوں گے جو جمعے والے دن سورہ کہف کی تلاوت بھی کرتے ہوں گے۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن میری بہنوں اور بھائیوں، سورہ کہف کی تلاوت کو جو طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی، آپ نے سورت کو اس طریقے پر تلاوت کرنا ہے۔ اس طریقے پر تلاوت کرنے کی برکت سے آپ کی ہر طرح آفات سے، بلاؤں سے حفاظت ہوگی۔ حاسدوں کے حسد سے آپ محفوظ رہیں گے۔ کوئی آپ کو نقصان پہنچانا بھی چاہے تو نہیں پہنچا سکے گا۔ آپ کے دشمنوں سے اور ہر طرح کے لوگوں سے حفاظت ہوگی۔ جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کے جو کرشمات ہیں، میں آپ کو بتاؤں گی۔ یہ کرشمات جاننے کے بعد آپ اس عمل کو ہر جمعے کے دن ضرور کریں گے اور اس کو مس نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ اس عمل کے حوالے سے سچا واقعہ بھی آپ کو سناؤں گی، لہٰذا آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ پیاری بہنوں، جس کسی نے بھی سورہ کہف پڑھنے کو اپنی عادت بنایا، اس کو کبھی کسی مشکل سے دوچار نہیں ہونا پڑا۔ کیسی بھی مشکل ہو، سورہ کہف ایک بار پڑھنے سے مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ سورہ کہف کو جمعے کے دن تلاوت کرنے کے کرشمات کیا ہے، یہ بھی آپ کو بتاؤں گی، لیکن پہلے سورہ کہف کے حوالے سے ایک سچا واقعہ آپ کو بتاتی ہوں۔ اس سورت کے حوالے سے ایک بہن کا سچا واقعہ ملاحظہ فرمائیے، جو انہوں نے بیان کیا ہے۔ کہتی ہے کہ میری ایک عزیزہ کو اسلام آباد سے بہاول نگر آنا تھا۔ سفر پر روانہ ہونے سے قبل وہ دعا استخارہ کرنے کے بعد سفر کرتی ہے، لیکن اس روز ممکن نہ تھا کہ استخارہ کرتی۔ مجھے فون کیا کہ سفر پر روانہ ہو رہی ہوں، سورہ کہف پڑھ دیجیے۔ شب 12 بجے سورہ کہف پڑھی، خیریت کی دعائیں کی، صدقہ کرنے کی رقم اور کچھ پھل نکال کر رکھ دیے کہ صبح ہوتے ہی کسی غریب کو دے دوں گی۔ دعائیں پڑھتے ہوئے بیڈ پر لیٹ گئی۔ صبح 6 بجے عزیزہ بہاول نگر میں موجود تھی۔ نماز کی پابند ہے، پہلے نماز ادا کی، پھر چائے پی رہی تھی۔ انہوں نے عجیب واقعہ سنایا کہ کوچ 7 بجے اسلام آباد سے روانہ ہوئی، 1 بجے لاہور کے قریب پہنچ رہی تھی کہ ڈرائیور نے چلتی گاڑی کو بریک لگائی۔ گاڑی زوردار جھٹکے سے رک گئی۔ ڈرائیور نے گاڑی کا دروازہ کھولا، گن مین نے گاڑی سے نکل کر چند فائر کیے۔ ڈاکو جو بس لوٹنے کے لیے چھپے ہوئے تھے، وہ بھاگتے ہوئے نظر آئے، مگر پکڑے نہیں گئے۔ ہوا یوں کہ ڈاکوؤں نے اس جگہ پر ٹرک کھڑا کر دیا تھا کہ بس ٹرک سے ٹکرائے گی۔ ادھر ڈاکو فائرنگ کریں گے اور بس کو لوٹ کر بھاگ جائیں گے۔ ڈرائیور کا یہ کہنا تھا کہ پوری زندگی میں پہلی مرتبہ تاریکی میں کھڑے ٹرک کو دیکھا اور یوں محسوس ہوا کہ ٹرک پہ کوئی ٹارچ سے روشنی ڈال رہا ہے۔ یوں فوراً بریک لگا دیے، یوں تمام مسافر بچ گئے۔ وہ عزیزہ بتاتی ہیں، یا حفیظ یا نافع 11 مرتبہ پڑھ کر روانہ ہوئی اور بس کے شیشے پر انگلی سے یہی لفظ لکھ لیا تھا۔ صرف اللہ کی کلام سے اور سورہ کہف پڑھنے کی برکت سے اللہ نے بس میں موجود تمام افراد کی جانوں اور مالوں کو محفوظ رکھا۔ وہ تمام راستے آیت الکرسی پڑھتی رہی۔ ویڈیو دیکھنے والے سب بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ جب بھی سفر کریں، سورہ کہف پڑھ کر چلیں۔ تمام سفر کرنے والوں کے لیے رحمت ہوگی۔ صرف ایک فرد کے عمل سے اللہ سب پر رحم کرتا ہے۔ سفر میں سورہ علم نشر اور آیت الکرسی کثرت سے پڑھیں، عجیب و غریب فوائد دیکھیں گے انشاءاللہ، اور اپنی منزل پر بعافیت پہنچ جائیں گے۔ پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، یہ سچا واقعہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ اب اس سورت کا خاص طریقہ ملاحظہ کر لیجئے۔ آپ نے ہر جمعے کو یہ سورت اس طریقے پر تلاوت کرنی ہے کہ جب آپ اس سورت کی آیت نمبر 10 پر پہنچے تو آپ نے اس آیت کو 21 مرتبہ دہرانا ہے
اور پھر سورت کو مکمل کر لینا ہے۔ اس طریقے پر سورت تلاوت کر لینے کے بعد آپ اللہ کی ذات سے جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ قبول ہوگی، اللہ کی رحمت آپ کو حاصل ہوگی۔ اور جس کسی کو اللہ کی رحمت حاصل ہو جائے پھر اس کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ میری بہنوں، چلیے آپ کو احادیث کی روشنی میں سورہ کہف کی تلاوت کے چند کرشمات بتاتی ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورہ کہف کو حروف کے صحیح ادائیگی کے ساتھ اس طرح پڑھا جس طرح کہ وہ نازل کی گئی، تو یہ سورت اپنے پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن اس کے رہنے کی جگہ سے لے کر مکہ مکرمہ تک نور بن جائے گی۔ جس شخص نے سورت کی آخری 10 آیت کی تلاوت کی پھر دجال آیا تو دجال اس پر قابو نہ پا سکے گا۔ بروایت مستدرک حاکم۔ اس طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اس کے قدم سے لے کر آسمان کی بلندی تک نور ہو جائے گا، جو قیامت کے دن روشنی دے گا، اور گزشتہ جمعے سے دوسرے جمعے تک اس کے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یاد رہے کہ یہاں صغیرہ گناہ مراد ہے۔ بہنوں اور بھائیوں، یاد رہے کہ سورہ کہف پڑھنے سے گھر میں سکون اور برکات نازل ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ صحابی رضی اللہ عنہ نے سورہ کہف پڑھی، گھر میں ایک جانور بھی تھا، وہ بدگنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے غور سے دیکھا کہ کیا بات ہے، تو انہیں ایک بادل کا ٹکڑا نظر آیا جس نے انہیں ڈھانپ رکھا تھا۔ صحابی رضی اللہ عنہ نے اس موقع کا ذکر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے پڑھا کرو، قرآن پڑھتے وقت سکینہ نازل ہوتی ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ اگر کسی شخص کو رات کے وقت جاگنا منظور ہو اور کوئی جگانے والا نہ ہو اور خود بھی اٹھنے کی امید نہ ہو تو وہ شخص نماز عشاء کے بعد سورہ کہف پڑھ کر سو جائیں۔ انشاءاللہ جس وقت اٹھنے کا ارادہ رکھے گا اسی وقت آنکھ کھل جائے گی۔ مجرب عمل ہے جو کہ وظائف الصالحین سے مرکوز ہے۔ اس کے علاوہ جو شخص قرض میں گرفتار ہو اور قرض اتارنا مشکل ہو گیا ہو تو بعد نماز جمعہ سورہ کہف 7 بار پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ دعا مانگا کرے تو انشاءاللہ اس کا قرض اتر جائے گا۔ یہ عمل بھی وظائف الصالحین میں بتلایا گیا عمل ہے۔ اس کے علاوہ سورہ کہف کو لکھ کر ایک بوتل میں ڈال دیں، اس بوتل کو گھر میں رکھنے سے محتاجی اور قرضے سے نجات ملے گی اور اس گھر کو کوئی نقصان نہ دے سکے گا۔ گھر دشمن کے شر اور خطرے سے محفوظ رہے گا۔ بحوالہ اعمال قرآن۔ پیاری بہنوں، اس کے علاوہ بھی اس سورت کے فضائل ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں یاد کر لیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو گیا۔ اور ایک روایت میں سورہ کہف کی آخری 10 آیتوں کے یاد کرنے کا ذکر ہے، بروایت صحیح مسلم۔ اسی طرح حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورہ کہف کی شروع کی 3 آیتیں پڑھ لی وہ دجال کے فتنے سے بچا لیا گیا، بروایت ترمذی۔ اور حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں پڑھ لیں تو یہ پڑھنا اس کے لیے دجال کے فتنے سے بچاؤ ہوگا، بروایت نسائی۔ پیاری بہنوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھ لے وہ 8 دن تک یعنی اگلے جمعے تک ہر فتنے سے محفوظ رہے گا، اور اگر اس دوران دجال نکل آئے تو یہ اس کے فتنے سے محفوظ رہے گا، بروایت تفسیر ابن کثیر۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل دعوت اسلام کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں
تاکہ آپ کے پاس ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ ہم سے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں، ہم اس کا ضرور جواب دیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔